بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہیں۔ جب کوئی بندہ اس یقین کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پوری کائنات پر محیط ہے اور میں بھی اس کائنات کا ایک ذرہ ہوں، لہٰذا میں بھی اس رحمت سے ضرور مستفید ہو جاؤں، بس ایک پردہ حائل ہے اور اس پردے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت اور کرم اٹھا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ طریقہ کار یہ طے ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق تک درود شریف پڑھا جائے۔ مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی عنایت اور میرے والدین کی دعا نے اثر دکھایا۔ ایک روز دیکھا کہ یہ عاجز گناہگار بندہ درود شریف پڑھ رہا ہے، اور درود شریف جیسے ہی پورا ہوتا ہے منہ کے سامنے یاقوت و زمرد سے مرصع سونے چاندی کی ٹرے آ جاتی ہے اور درود شریف موتیا کے پھولوں کی شکل بن جاتے ہیں۔ یہی ٹرے ایک فرشتہ لائن میں کھڑے ہوئے دوسرے فرشتے کو پکڑا دیتا ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ AD 17 ناظم آباد کراچی سے شروع ہو کر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی پر جا کر ختم ہوتا ہے، اور پھولوں کا یہ ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شمس الدین عظیمی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کا ہدیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں کتنی خوبصورت شکل میں یاقوت زمرد سے مرصع سونے چاندی کی ٹرے میں سجا کے درود موتیا کے پھولوں کی شکل میں بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیفیت کب تک جاری رہی، کتنے دن رہی، اس کا میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں، لیکن یہ سلسلہ قائم رہا۔ مرشد نے درود و وظائف میں اضافہ فرما دیا۔ اب سچی خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اولیاء اللہ کی زیارت ہوئی، پیغمبروں کی ارواح طیبہ نے شفقت فرمائی۔ قصہ مختصر یہ کہ 35 سال تک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت محمدی کے ساتھ اللہ نے مجھ عاجز مسکین بندے کو محض اپنے فضل انعام سے صراط مستقیم پر قائم رکھا۔ سبحان اللہ۔ ایک رات خواب دیکھا، میں سراپائے تقصیر بندہ رسول اللہ کی شفاعت کا محتاج، اللہ کی بے پایاں رحمتوں کا طلبگار، دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک فوجی کی طرح اٹینشن، جان نثار غلاموں کی طرح مستعد، پرجوش باہمیت نوجوان کی طرح آنکھیں بند کیے دربار میں حاضر ہوں۔ آہستہ روی کے ساتھ عشق و سرمستی کے خمار میں ڈوب کر 2 قدم آگے آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات بڑی ہے، منہ بہت چھوٹا ہے، میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا امتی ہوں۔ یہ جرات بے باکانہ نہیں، ہمت فرزانہ ہے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عاجز مسکین ناتواں بندہ آپ کی مبارک سیرت لکھنا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کے وہ پہلو نوح انسانی کے سامنے آ جائیں جو ابھی تک مخفی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے صلاحیت عطا فرما دیجئے کہ میں معجزات کی تشریح کر دوں۔ میں نے بند آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری درخواست قبول فرما لی۔ چہرہ انوار پر مجھ عاجز بندے کو مسکراہٹ نظر آئی۔ میں سرمستی میں سالوں مدہوش رہا، خیالوں میں مگن، گھنٹوں تحریریں لکھتا رہا۔ ہر وہ کتاب جو سیرت سے متعلق مجھے دستیاب ہوئی اللہ نے پڑھنے کی توفیق عطا کی۔ بالآخر ایک دن ایسا آیا، قبولیت کی گھڑی آ گئی
اور مجھ جیسے عاجز مسکین بندے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول لکھنی شروع کی۔ الحمدللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول، جلد دوم کے بعد اب کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد سوئم جلوہ گر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پڑھنے والے واقعی کتنے تو خوش نصیب ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نظر کرم۔ یقین کریں جس نے بھی درود پڑھا ہے وہ رنگا گیا ہے۔ آئیں آپ اور میں بھی مل کر درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف کے سفر میں آپ میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ درود پڑھیں اور دوسروں کو پڑھوائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پڑھنے والوں میں اور پڑھانے والوں میں کرے، اور آپ کو اور مجھ کو سب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت شمس الدین عظیمی کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لیے آخرت کے درجے بلند فرمائے، انہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص قربت محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔